جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. ناظرین، بات ہو رہی ہے ایوین اسلامک فنڈز کے حوالے سے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ڈاکٹر زبیر عثمانی، who's a شریعہ ایڈوائزر ABN ایسٹ مینجمنٹ، اور ان کے ساتھ موجود ہے جناب خالد حسین صاحب، who's the head of business development at ABN ایسٹ مینجمنٹ. خالد صاحب، بریک سے پہلے ہم لوگوں نے کافی تفصیلی بات چیت کی اسلامک فنڈ کے حوالے سے. ابھی اسی حوالے سے بات کریں گے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلامک فنڈ میں سرمایہ کاری کے لیے بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ عدیل، میں نے جیسے بتایا کہ بیسک ابھی وہی آدمی جو ایک بینک میں جا کے اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، سمپل کرنٹ سیونگ اکاؤنٹ، تو وہ ہمارے پاس بھی اسی طرح آ سکتا ہے. اس میں ہم نے بہت آسان کا سسٹم رکھا ہوا ہے. آل اوور پاکستان میں اپنی اگر ریئل ایسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بات کروں تو پورے پاکستان میں 780 پلس برانچز ہیں ہماری. تو ان سب میں اس کے فارمز اویلیبل ہیں. کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ کسی قریب ترین برانچ کسی گاؤں میں بھی ہے تو وہاں چلا جائے اور وہ جا کے یہ فارم لے لے. وہ فارم بیسک 2 فارمز ہیں اس کے. ایک اکاؤنٹ اوپننگ فارم جو کہ آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹ ایک دفعہ کھولنا ہوتا ہے، اور دوسرا انویسٹمنٹ فارم جس طرح آپ کریڈٹ سلپ بھرتے ہیں پیسہ جمع کرانے کے لیے، یہ انویسٹمنٹ فارم کہلاتا ہے. یہ 2 فارمز وہیں پہ مینیجر کے سامنے بھرے اور وہیں سے وہ مینیجر ہمیں یہ ہیڈ آفس کو فیکس کر دیتا ہے اور اسی وقت اس کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. باقی ہمیں ہارڈ کاپیز ویسے مل جاتی ہیں. چیک جو ہے، ہم اس کے اندر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس میں کیش نہیں لیتے، اس میں ہم کراس چیک لیتے ہیں. تو وہ کراس چیک جو ہے منیمم میں نے جو بتایا 5,000 روپے سے اسٹارٹ ہوتا ہے، گوز ٹو اینی اماؤنٹ جتنا وہ جمع کرانا چاہتا ہے. وہ کراس چیک دے دے اور وہ وہیں پہ اسی لمحے اس کی انویسٹمنٹ اسی دن سے انویسٹمنٹ اس کی شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو مطلب خالد صاحب اگر تھوڑا سا اس کو سم اپ کریں ساری سیناریو کو، تو مطلب کوئی بھی چھوٹا سا کوئی بھی انسان کے پرچون کی دکان والا ہی ہو تو کوئی پھل یا سبزیاں بیچنے والا ہو، وہ بھی اگر چاہے آپ کے اس فنڈ میں انویسٹ کرنے کے لیے تو اس کو بس آپ کی برانچ میں جانے کی ضرورت ہے. کاغذی جو بھی فارمیلٹیز ہیں، دستاویزات کو پر کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ کیش آپ نہیں لیتے، چیک اماؤنٹ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہاں پہ وہ بڑی سمپل طریقے سے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ اب تک آپ کے اسلامک فنڈ کی کارکردگی کیسی رہی؟ جی، ہمارا یہ فنڈ ابھی بہت ریسنٹلی ہم نے لانچ کیا ہے. جولائی کے مہینے میں یہ ہمارا اسلامک فنڈ لانچ ہوا ہے. اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ ہمارا الائڈ بینک میں ابھی تک کوئی اسلامک ونڈو بھی نہیں تھی. صحیح. تو ایک بہت بڑا ایک گیپ تھا جو اس فنڈ نے آ کے فل کیا ہے. اور یہ بڑے فاسٹ ٹریک پہ ماشاءاللہ گرو کر رہا ہے. اور فرسٹ ڈے ہی آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ جس دن یہ لانچ ہوا اسی دن 100 اکاؤنٹ اس میں اسی لمحے کھلے. تو اور زیادہ تر وہ ریٹیل فوکس ہی ہے ہمارا، کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگوں کا جو یہ آپ نے جیسے بتایا پرچون، اور یہ ہم جا کے انفیکٹ ہم اس کے لیے یہ بھی کر رہے ہیں کہ روڈ شوز کر رہے ہیں آل اوور پاکستان. ہم نے کافی سارے کیے ہیں، بہت سارے پلان کیے ہوئے ہیں. تو وہ جا کے ہم ماسز کو، یہ چھوٹے انویسٹرز کو یہ والی بات اپنے روڈ شوز کے تھرو بتاتے ہیں. خالد صاحب، اسلامک فنڈ کے بارے سے مزید بات چیت کرتے ہیں. ہمیں کالر نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم، میں جبران بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی جبران، میرا یہ زبیر عثمانی صاحب سے ایک سوال ہے کہ اس فنڈ کے اسلامک ہونے کی گارنٹی کیا ہے، اور اگر اس حوالے سے کوئی فتویٰ موجود ہے تو بتاتے ہیں کچھ اس کے بارے میں. دیکھیے، اس کی گارنٹی یہ ہے کہ جتنی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن اسلامک فنڈز کے حوالے سے ہیں یا جتنی بھی شریعہ گائیڈ لائنز AOF شریعہ اسٹینڈرڈ نے ایشو کی ہوئی ہیں، ہمارے جتنے بھی فنڈز ہوتے ہیں جو اسلامک فنڈز ہیں پاکستان میں، صرف یہ ABL کا نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے اسلامک فنڈز قائم کر رہے ہیں، تو ان کو ہمیں ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہوتا ہے جو گائیڈ لائنز ہمیں AOF شریعہ اسٹینڈرڈ کی ہیں، جو بحرین سے لکھی گئی ہیں. ہمارے ہاں جو مختلف فورمز کے اوپر جو اس کے انڈیکس بنے ہوئے ہیں وہ ان کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. اور جو شریعہ ایڈوائزر اس کا ہوتا ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس فنڈ کو چیک کرے اور چیک کرنے کے بعد ایک اپنی رولنگ یا فتویٰ جو بھی ہے وہ اس کو ایشو کرے. اگر کسی کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ فنڈ واقعی صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو وہ کسی بھی مفتی کو وہ دکھا کر اس کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ جی یہ ان کا طریقہ کار ہے. اس کے طریقہ کار کے مطابق وہ کراس چیک، میرے مقصد ہے کراس چیک کسی سے کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے. صحیح. اور ساتھ ساتھ فتویٰ کی جو انہوں نے سوال پوچھا، فتوے کے حوالے سے کہیں ابھی تک کوئی فتویٰ جاری ہوا ہے؟ جی، اسلامک فنڈز کے بارے میں تو بہت سارے فتوے ایشو ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ملک میں اور بھی بہت سارے اسلامک فنڈز قائم کر رہے ہیں اور پاکستان سے باہر بہت سارے اسلامک فنڈز ہیں. تو بہت سارے علماء کے جو شریعہ بورڈز ہیں جو اس طرح کے فنڈز کے اوپر ہیں ان کی رولنگز ہیں. ہمارے ہاں جو شریعہ اسٹینڈرڈ جو بنے ہوئے ہیں ان کی رولنگز ہیں.
تو ان کی رولنگ کے مطابق یہ سب اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں. اچھا زبیر صاحب یہ بتائیے کہ ایبل اسلامک فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ مطلب کوئی انسان اسلامک فنڈ میں انویسٹ کیوں کرے؟ اس اتنے سارے سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں تو اسلامک فنڈ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بنیادی سوال ہے جو کہ ایک میسج بھی ہمیں تمام دنیا کو ہمیں دینا ہے، تمام مسلمانوں کو دینا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو بنیادی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ زبیر صاحب سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، ہم ایک اور کالر نے جوائن کیا، پہلے ان کا بھی سوال کا جواب دیں گے. السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ارسلان جہلم سے. جی سر، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور اگر میں کیسے یہ میں اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہوں، اور مجھے کون سا اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے مجھے، کیونکہ مجھے اسٹوڈنٹ ہوں تو میں سیونگ بھی رکھنا چاہتا ہوں اپنی. کیسے مجھے کون سا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں؟ خالد صاحب کیا کہیں گے، اسٹوڈنٹ ہیں کیا اکاؤنٹ کھلوانا چاہیے؟ میں نے جیسا بھی عرض کیا کہ آپ جہلم میں سے شاید کال تھی، تو جہلم میں اگر آپ قریب ترین کسی برانچ میں ہماری چلے جائیں تو وہاں سے فارم لے لیجئے. اس میں ہمارے پاس اس وقت 4 قسم کے فنڈ موجود ہیں. ایک انکم فنڈ ہے، ایک کیش فنڈ ہے کنونشنل، ایک اسٹاک فنڈ ہے، اور چوتھا ہمارا یہ اسلامک کیش فنڈ ہے. تو جس کیٹیگری میں اگر آپ، جیسے ہم آج پروگرام اسلامک کے حوالے سے کرتے ہیں، اگر آپ اسلامک میں کھولنا چاہتے ہیں تو وہ اس فارم پہ 4 کیٹیگریز دی ہوئی ہیں، اس کو آپ ٹک کریے، ایک کراس چیک اپنا جتنا اماؤنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں اس کا چیک دیجیے، اسی برانچ مینیجر کو وہیں پہ دے دیجیے، اور آپ کا اکاؤنٹ اسی دن سے لائیو ہو جائے گا. اور انشاءاللہ باقی چیزیں ہم پھر آپ کو اپنے یہاں سے میل اور اس کے تھرو آپ کو اس پہ لے لیں گے. اور ایک اور چیز عدیل، مجھے بڑی ان کالر کے اس سے بات سے ایک چیز ذہن میں آ گئی. پچھلے 2 پروگرامز ہم نے جب کیے انکم اور کیش فنڈ پہ، تو بہت سارے کالرز نے اس طرح فون کیا، اور آپ کو سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ ایک کالر نے 2-3 دفعہ کال کی، اور اس کے بعد انہوں نے لاسٹ ویک ہمارے یہاں ایک اچھا اماؤنٹ انویسٹ کیا ہے. تو ان کی سیٹسفیکشن اس کال پہ 2-3 دفعہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ کال کیا، اور لاسٹ ویک انہوں نے ہمیں فون کر کے ہمیں جہاں کالس کی بات کریں، ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سر، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کریں؟ وعلیکم السلام، میں سجاد یوسف صدیقی بول رہا ہوں کراچی سے. جی سجاد صاحب، کیا پوچھنا چاہیں؟ جی خالد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی جو ایسٹ ہے، اگر میں ایک ایز اے انویسٹر ان کے ایسٹ میں شریک ہوتا ہوں تو اس کا جو ادائیگی ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ کیا ماہانہ ہے یا ششمائی ہے یا 3 کوارٹرلی بیسس کے اوپر وہ کرتی ہے؟ سجاد یوسف صاحب، بڑی انٹرسٹنگ کویسچن. خالد صاحب، ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ بہت اچھا سوال ہے سجاد صاحب آپ کا. اس میں مختلف موڈ آف ہمارے ریٹرن ہیں. ایک تو اگر آپ سب سے پہلے تو بیسک جو لوگ کرتے ہیں گروتھ ایک ہمارا ہوتا ہے، جس میں گروتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ منافع اپنا اسی وقت لیتے نہیں ہیں بلکہ وہ ری انویسٹ ہوتا رہتا ہے، اور ہر 3 مہینے بعد ہم اس کو 100% پے آؤٹ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کریڈٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہانہ اس میں ریٹرن چاہتے ہیں کہ منتھلی آپ کو اس کا پے بیک ہو جائے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک فلیکسیبل پلان کہلاتا ہے، جس کو ہم منتھلی آپ اس پہ ٹک کر دیں، آپ کو ایک آپشن دیا ہوا ہے. تو اس میں جتنا بھی منافع آپ اس مہینے کمائیں گے، کیونکہ شریعہ کمپلائڈ ہے، تو جتنا اس مہینے کا آپ کا منافع بنے گا وہ آپ کو 2-3 صورتوں سے، اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ آن لائن آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہم آن لائن ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کراس چیک میرے گھر پہ بھیج دیں یا کوئی اور آپ ایڈریس بتاتے ہیں وہاں چلا جاتا ہے. تو وہ بڑا ہم فلیکسیبل ہیں اس کے اوپر، جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح ہم آپ کو پاس کر سکتے ہیں. رائٹ. زبیر اسماعیل صاحب، ہماری بات کے بیچ میں رہی، ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سرمایہ کار کیوں اسلامک فنڈ میں انویسٹ کرے. جی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک اس میں سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو نہ صرف ایک حرام قرار دیا بلکہ ایسے سخت الفاظ ارشاد فرمائے جو شاید کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں آتے. یعنی یہاں تک فرمایا اللہ رب العزت نے کلام پاک میں کہ تم لوگ اگر سود کا کاروبار نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو. صحیح. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، کہ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے ایسے انسان کے اوپر جو سود کھانے والا ہے، موکلہ سود کو پے کرنے والا ہے، سود کا کام لکھنے والا ہے، سود کا گواہ بننے والا ہے، اور فرمایا آخر میں کہ وقالہم فیہ سوا، تو گناہ میں یہ سب برابر کے شریک. صحیح. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ کنوینشنل مالیاتی ادارے ہیں ان میں کام سارا سود کا ہوتا ہے. صحیح.
اس لیے بنیادی وجہ اسلامک فنڈز کے اندر آنا، اسلامی بینکوں کے پاس جانا، اسلامک ڈویژنز کے پاس جانا بینکوں کے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ ہم پیسہ بھی کمائیں رائٹ. اور ہماری دین اور دنیا ہماری دونوں بہتر ہو. دوسری وجہ میں نے عرض یہ کی تھی کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامک جب آپ اسپرٹ کے اندر آتے ہیں، اسلامک ٹریڈنگ کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے کا جو حکم ہوتا ہے وہ تا حیات قیامت تک کے انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے. صحیح. اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اسلامک مورد فائنانسنگ پر پیسہ لگتا ہے تو اس میں غربت کا بھی علاج، رائٹ. کیونکہ پیسہ جب گڈس کے اندر کنورٹ ہوتا ہے تو پیسہ مارکیٹ کے اندر، اکنامی کے اندر وہ موبلائز ہو رہا ہوتا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے. رائٹ. زبیر صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے، میں مختصر الفاظ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شریعہ ایڈوائزر کا کردار کیا ہے اس وقت ہماری میوچل فنڈ میں؟ شریعہ ایڈوائزر کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام پورے تمام آپریشنس کو دیکھنا، رائٹ. ان کے ایگریمنٹ کو دیکھنا، ان کی ٹرسٹ ڈیڈ کو دیکھنا، ان کے آفرنگ لیٹر کو دیکھنا کہ کس طرح بورو کر رہے ہیں، کس طرح یہ آگے لوگوں کو دے رہے ہیں، کس طرح اسلامی یہ عام جب بھی یہ پیسہ کسی شارٹ فال کی صورت میں جب بھی پیسہ لیں گے اسلامک بورڈ آف فائنانسنگ کا پیسہ لے رہے ہوں گے، طریقے سے لے رہے ہوں گے. صحیح. جہاں انویسٹ کر رہے ہوں گے وہ بھی اسلامک پروڈکٹ ہونی چاہیے ان کی. صحیح. تو یہ سارے کام کی چیکنگ، پروفٹ ڈسٹریبیوشن، یہ سارے کام شریعہ ایڈوائزر کی ذمہ داری ہوتی ہے. چلیں ہمارے پاس باتیں تو غالب صاحب بہت تھیں اور زبیر صاحب بہت ہی کرنے کا، مگر ہمارے پاس وقت بہت کم تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا. ناظرین ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر زبیر عثمانی، شریعہ ایڈوائزر ABL ایسٹ مینیجر، اس کے ساتھ سید خالد حسین، ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ ایٹ ABL ایسٹ مینیجر. ہم نے بات کی اسلامک کیش فنڈز کے حوالے سے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے عدیل شاہد کو اجازت دیجیے. کیپ واچنگ CNBC پاکستان.